السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور اسلام آباد اس وقت بڑی افواہوں کا مرکز ہے اور نام آ رہے ہیں کہ جی کون وزیر جا رہا ہے، کون رہ رہا ہے، کس کا پورٹ فولیو جو ہے وہ تبدیل ہونے والا ہے۔ یہ تو میں وفاقی وزراء کی بات کر رہا ہوں، صوبائی کی بعد میں کریں گے۔ لیکن یہ کہ عمران خان کو ایک بڑی مشکل ہے، وہ کسی وزیر کو چاہے وہ کرپشن ہو چاہے انکمپٹنس ہو اس کی وجہ سے فارغ بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر حکومت ہی 8 سیٹوں کی میجورٹی سے حکومت ہے تو 8 اگر وزراء کو فارغ کر دیں، گھر بھیج دیں تو فوراً ہی نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے اور حکومت جو دھڑام کر کے گر جاتی ہے۔ تو میکسیمم وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک وزیر کو اٹھا کے دوسری جگہ بھیج دو، اس کو وہاں بھیج دو، اور تاکہ یہ ہے کہ اس کو جھٹکے لگیں کہ بھائی میں نے اچھا پرفارم نہیں کیا، لیکن اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا، وہ اسی طرح رہے گا، ملک میں یہ میوزیکل چیئرز جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ اس کے ساتھ یہ خوشخبری بھی ہے، حفیظ شیخ اپنے گھر جا چکے ہیں، ویسے ان کو کرونا ہو چکا ہے اس لیے وہ ابھی گھر نہیں پہنچے، وہ اب جب کووڈ ان کا ختم ہوگا تو اس کے بعد ہی وہ فلائٹ لیں گے اور فوراً جائیں گے یہاں سے۔ لیکن ان کے گھر جانے سے پہلے عوام پر ایک اور بجلی گر چکی ہے۔ جس چینی کی قیمت کم ہونے کا کریڈٹ حکومت لے رہی تھی وہ دوبارہ اسی جگہ پہ پہنچ گئی ہے جہاں پہ وہ تھی، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ لوگ پریشان ہیں، لوگوں سے اب نہیں گزارا ہو رہا، دکان سے ایک چکر لگا کر گھر واپس آتے ہیں تو قیمتیں بڑھ چکی ہوتی ہیں، ہر روز کسی نہ کسی چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پرائس کمیٹیز جو ہیں ٹوٹلی ناکام ہو چکی ہیں، فلاپ ہو چکی ہیں، صوبائی گورننس جو ہے نہ ہونے کو ہے، اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے، مہنگائی مافیا جو ہے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ چینی اور آٹے کا حصول لاہوریوں کے لیے تو تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ بابر سینٹر جو ہے 9ویں روز بھی بند رہنے سے چینی کی ٹریڈنگ شروع ہی نہیں ہو سکی، اور چینی کی سپلائی معطل ہونے سے بلیک مارکیٹ جاری ہے۔ اس پر ایف آئی اے کے بعد ایف بی آر نے بھی 37 شوگر ڈیلرز کے ٹیکس کے معاملات کی چھان بین شروع کر دی ہے۔ دوسری جانب ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی فی کلو قیمت 110 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اس آٹا جو ہے 20 کلو کا تھیلا مارکیٹ سے غائب ہو گیا ہے، اور شہر کی مارکیٹ میں چینی کے شارٹ فال جو ہے 2,16,000 تھیلوں تک پہنچ گیا۔ رمضان سے پہلے ہی ذخیرہ اندوزی بھی شروع ہو چکی ہے۔ خشک دودھ 100 روپے، مشروبات 10، شیمپوز 20، ٹوتھ پیسٹ 15، سوئیاں 8 روپے آلریڈی مہنگی ہو چکی ہیں۔ لگتا ہے مہنگائی مافیا ریاست سے ٹکر لینے کی اس نے ٹھان لی ہے، اور یہ صورتحال کسی لحاظ سے بھی ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لوگوں کا استحصال کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن تمام صورتحال میں سپلائی کی بحالی کے لیے حکومت کا کوئی مربوط نظام سامنے ہی نہیں آ سکا۔ اب دوسری طرف انوائرمنٹ جو سمٹ تھا، لیڈرز کا سمٹ، اسے پاکستان کو دعوت دینے پہ امریکہ نے گونگلوں سے مٹی تو جھاڑی ایک چھوٹی سی وضاحت دی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس اجلاس کا مقصد عالمی سطح پہ 80% دھوئیں کے اخراج اور عالمی جی ڈی پی کے ذمہ دار اہم معیشتوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے سوال پہ بذریعہ ای میل جواب دیتے ہوئے محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم حکومت پاکستان اور دیگر حکومتوں کے ساتھ مل کر انوائرمنٹل چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی مقاصد بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ بہرحال میرے خیال میں یہ کھانا پوری ہے۔ کیا پاکستان، کینیا، بھوٹان، بنگلہ دیش ان سے بھی کم اہم ذمہ دار اکانومی ہے؟ اور اس کی وجہ شاید کچھ اور ہے، وہ بھی جلدی سامنے آ جائے گی۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ پرائم منسٹر نے جو فیصلہ کر لیا اپنی کابینہ میں تبدیلیاں کرنے کا، تبدیلیاں اگلے 2 دن میں متوقع ہیں۔ جن مین وزارتوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے ان میں انٹیریئر ہے۔ جی، شیخ رشید کی وزارت جو ہے وہ اب جا سکتی ہے۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ شیخ رشید کو چھوڑ دیں، کوئی نہ کوئی تو ان کو وزارت دینی پڑے گی، لیکن انٹیریئر ان سے لے لی جائے گی۔ انفارمیشن، شبلی فراز جو ہیں ان کی پرفارمنس کافی لوگوں کو کھٹک رہی ہے، اور شبلی فراز جو ہے وہاں سے اب ان کو ہٹا لیا جائے گا۔ پاور سیکٹر میں، ایویشن میں، اکنامک افیئرز اور کشمیر کمیٹی، یہ بھی وزراء چینج ہو رہے ہیں۔ کچھ نئے چہرے آئیں گے، کچھ پرانے ایک دوسرے اپنا منسٹری سے جائیں گے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ حکومت کے اندر فیلڈ پلیسنگ چینج کر رہے ہیں، کہ فاسٹ بالر لانا ہے تو اس کے لیے فیلڈنگ ڈیفرنٹ ہو جائے گی، اسپنر لانا ہے تو ڈیفرنٹ ہو جائے گی۔ ایم این ایز کم ہے نا، میں نے آپ کو بتایا، تو اس وجہ سے ساروں کو گھر نہیں بھیجا جا سکتا، چاہے وہ کرپٹ ہوں چاہے وہ انکمپٹنٹ ہوں، بس برداشت کریں کسی نہ کسی طرح، ورنہ حکومت ہی واپس چلی جائے۔ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جو ہیں ان کو پیٹرولیم کا اور پاور کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے۔ خسرو بختیار کا لگتا ہے کہ ان کو فارغ کیا جا رہا ہے ان کی وزارت سے، شاید ان کو کچھ اور دے دیا جائے، کیونکہ ساؤتھ پنجاب والا کارڈ بڑا اسٹرانگ ہے ان کا۔ ایویشن
اور کمیونیکیشن جو ہے ان دونوں میں سے ایک وزارت جو ہے وہ شبلی فراز کو مل سکتی ہے. شبلی فراز کو شاید ایویشن کی ملے کیونکہ ان کے پاس پی پی ایل لائسنس ہولڈر ہے وہ. تو کافی پائلٹس کا جن کے اوپر کیسز ہوئے تھے, جن کے لائسنس کا ایشوز تھا, ان کا کہنا تھا کہ شبلی فراز اگر آئیں گے کیونکہ خود وہ پی پی ایل لائسنس ہولڈر ہے تو ان کا لرننگ کا بڑا تیز ہوگا اور وہ ایویشن بہتری کر سکتے ہیں. خود وہ کمیونیکیشن میں جانا چاہتے ہیں. یعنی مراد سعید جو ہیں انہوں نے اتنا اچھا نہیں کیا جتنا وہ کہا جا رہا تھا, اور لگتا ہے کہ ان کی بھی وزارت جو ہے وہ خطرے میں ہے. دوبارہ سے ایک وزیر اطلاعات جو بن سکتے ہیں فواد چودھری, پہلے بڑا انہوں نے کوئی تیر چلا لیے وہاں پہ اور بہت حکومت کو نیک نامی دے دی جو دوبارہ ان کو لا رہے ہیں. دیکھتے ہیں اب کیا کرتے ہیں. فاروق حبیب کے متعلق لوگ کہہ تو رہے ہیں کہ ان کو وزیر مملکت برائے انفارمیشن بنایا جائے گا, لیکن کم چانسز ہیں. بہرحال فاروق حبیب سے آج کل خوش بہت ہے پرائم منسٹر. کشمیر کمیٹی جو ہے وہ شریار افریدی سے جا رہی ہے, اور کشمیر کمیٹی ایک سیزنڈ پولیٹیشین یعنی سید فخر امام کو دیے جانے کے امکانات ہیں. اور منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک تو وزیر مملکت کی دی جائے گی اور ایک اسپیشل اسسٹنٹ کو دی جائے گی. اچھا, اس منسٹری کا آپ کو میں کمال بتاؤں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک تھا کچھ عرصہ پہلے تک جہاں یہ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ تھی. دنیا میں یہ منسٹری نہیں ہے, یہ خرچہ ہے میرا, اور یہ عذاب ہے حکومتوں کے لیے. ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا اپنا اسپوکس پرسن ہوتا ہے اور اللہ اللہ خیر صلاح, باقی رئیس ہی کثر پی آئی ڈی اور ڈی جی پی آر پوری کر لیتے تھے. لیکن یہاں پہ منسٹری آف انفارمیشن جو ہے اس کے ریزنز اور بڑے آتے ہیں اس کو رکھنے کے. ہماری دیکھا دیکھی چند سال پہلے انڈیا نے بھی منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ لگا لی, لیکن انہوں نے ہمیشہ اس کو ایک ایڈیشنل چارج کے طور پہ دیا کہ ایکسچیکر پہ اتنا زیادہ بوجھ نہ اس کا پڑے. بہرحال لیکن عمر ایوب سے نہ صرف کابینہ کے تمام اراکین بلکہ وزیر اعظم بھی ناخوش لگتے ہیں. لگتا ہے عمر ایوب کا بوریا بستر گول ہونے والا ہے اور تبدیلیاں ہوں گی مشیروں میں. ان الیکٹڈ سے آپ دوبارہ آپ سمجھیں الیکٹڈ سینیٹر فیصل جاوید کو بھی وزارت کے چانسز ہیں. فیصل جاوید پہلے تو انفارمیشن منسٹری کے لیے بڑی کوشش کرتے رہے, وہ ان کو نہیں ملی. اب دیکھتے ہیں کون سی ہوگی. لگتا ہے کہ جو پوسٹر بوائز ہیں پی ٹی آئی کے, مراد سعید اور علی زیدی, دونوں اپنی اپنی وزارت سے ہاتھ دھونے والے ہیں اور دونوں کی جگہ نئے وزیر آنے والے ہیں. ایسا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں نے پرفارم نہیں کیا, یا ان دونوں کی بہت ہی ویک اور بری پرفارمنس رہی, یا پھر اندر کھاتے کسی نہ کسی کی کرپشن کی کوئی واردات آ رہی ہے, ورنہ اتنی اہم وزارتیں تبدیل نہیں ہو سکتی. پی آئی اے کے نئے چیئرمین آنے والے ہیں, اس کا فیصلہ بھی اگلی کابینہ میٹنگ میں ہوگا جو غالباً جمعرات کو ہونی ہے. کئی معاملات میں لگتا ہے پرائم منسٹر بے بس ہے. اقتدار میں آنے سے پہلے انہوں نے وزیر خزانہ اسد عمر کو کر دیا تھا, 8 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں کر رہے, حفیظ شیخ کو کر دیا. حفیظ شیخ کو ہٹا کے اب حماد اظہر کو کر دیا. حماد اظہر جو ہے نوجوان ضرور ہے, لیکن حماد اظہر جو ہے ان کا لرننگ کرو بہت تیز ہے اور بہت انٹیلیجنٹ ہے اور سمجھتے ہیں اپنے کام کو. امید تو ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں وہ کر پائیں گے جو ان سے پہلے اتنے بڑے بڑے اسٹال ورڈس جو ہے وہ نہیں کر سکے. لیکن سب سے پہلے حماد اظہر کو بھی جو کرنا ہوگا وہ یہ کہ پاکستان میں یہ جو مہنگائی کا جن بوتل سے نکل چکا ہے, اس کے اوپر بڑی سیریسلی آ کے کام کریں اور اس میں صوبائی حکومتوں کو فعال کروائیں تاکہ یہ مہنگائی کسی نہ کسی طرح کنٹرول ہو. ایک اچھی خبر جتنے عرصے میں کہ ڈالر مزید گر چکا ہے اور ڈالر اب جو ہے 153.10 پہ آج کے دن ٹریڈ کر رہا ہے. لگتا یہ ہے کہ ڈالر آنے والے دنوں میں اور بھی نیچے جائے گا, لیکن اس میں ہماری مہربانیوں سے زیادہ, ہماری کارستانیوں سے زیادہ امریکہ کی اپنی معیشت ہے جو نیچے جا رہی ہے, اور خاص طور پہ پیٹرول ڈالر, کیونکہ پیٹرول سے لنکڈ ہے اور پیٹرول کی سیل جو ہے اس کو بہت زیادہ بلاکیج لگا ہوا ہے, تو اس وجہ سے بھی ڈالر نیچے جا رہا ہے. ہم نے خود سے اس کے لیے کچھ زیادہ کام نہیں کیا. بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں. پنجاب میں کیا کیا ایکسپیکٹڈ ہے یہ ایک آدھے دن میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. تب تک اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو آپ کو مزید اپڈیٹس ہیں خود بخود آتی رہیں گی. اللہ حافظ.